بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، شکر پروردگار عالم کے ساتھ کہ اس نے اتنی زندگی اور عطا فرمائی کہ ماہ مبارک شعبان کی آخری ساعتوں سے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کی توفیق مربوط ہو چکی ہے۔ آج کی تقریر ماہ مبارک شعبان کے وداع اور ماہ مبارک رمضان کے استقبال سے آپس میں ربط قائم کر رہی، اور اپنے تقریر کے آغاز میں آئیے پہلے فقہی مسائل کو بیان کر دیں، اس کے بعد اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ بہت اچھے انداز سے تربیت کر رہے ہیں والدین بچوں کی کہ مستحبات پر توجہ رہتی ہے، لیکن یاد رکھیے ماں باپ کی نگاہوں میں بچے رہتے ہیں، بڑے ہو جائیں تب بھی انہیں بچہ ہی خیال کرتے ہیں۔ محبت میں بچہ خیال کیجیے اپنے مقام پر، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے یہ 3 حصے عمر کے 7 سال، پھر 7 سال، پھر 7 سال، ان میں انہی رویوں پر غور کیجیے جو امام نے ارشاد فرمایا۔ ان تمام رویوں کو تو آپ نے یاد کیا ہوا ہے، بھائی غور کیجیے کہ مسئلہ فقہی کیا ہے۔ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا کب بالغ ہو جاتا ہے؟ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے، جیسے سالگرہ یاد رکھتے ہیں، جیسے اور بچے کے معاملات اور خواہشات میں آپ یاد رکھتے ہیں اس کی باتوں کو، ایسے خدا کی باتوں کو یاد رکھیے۔ بیٹا بالغ کب ہو جاتا ہے؟ 3 علامتیں بیان کی۔ پہلی علامت کہ جب قمری اعتبار سے 15 سال مکمل ہو جائے تو بیٹا بالغ ہو جاتا ہے۔ 15 سال مکمل ہونے کا مطلب، یہاں بعض لوگ کہتے ہیں شمسی لحاظ سے 15 سال مکمل ہو جائیں، اس کا مطلب قمری اعتبار سے 14 سال 7 مہینے 15 دن قمری اعتبار سے مکمل ہو جائے۔ اس حد تک باریکی ہے، اگر ماہ رمضان کی پہلی تاریخ اذان صبح سے 10 منٹ پہلے یہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا بچے کا، آپ کے بیٹے کا، تو بیٹے پر اس دن کا روزہ واجب ہو گیا۔ اور اگر اذان صبح فجر کے 10 منٹ کے بعد یہ ٹائم واقع ہوا تو اس دن کا روزہ واجب نہیں ہوا، اب اگلے دن سے اس پر روزہ واجب ہوگا۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ بیٹے کا بالغ ہونے کا مسئلہ پہلا، اس کی عمر کا مسئلہ 15 سال مکمل ہو جائے، یعنی 14 سال قمری اعتبار سے 7 مہینے 15 دن۔ دوسرا مسئلہ وہ خاص مسئلہ کہ جس میں کہتے ہیں کہ جنابت واقع ہو جائے، یعنی اس کو منی خارج ہو جائے۔ منی کے خارج ہونے کی بنیاد پر بھی بیٹا بالغ ہو جاتا ہے۔ اپنی اولاد سے باخبر رہیے تاکہ اس کے واجبات اور محرمات سے اس کو آگاہی دے سکیں۔ ایک دوست بن کر، حجاب اپنے مقام پر ہے، شرم اپنے مقام پر، شریعت اپنے مقام پر ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا تاکہ اس کو آپ جنابت کے مسائل بتا سکیں اور اس کے واجبات کا خیال کر سکیں۔ تیسری بات، کس طرح علامت بلوغ ہے؟ علامت بلوغ یہ کہ اس کے ناف کے نیچے سخت بالوں کا نکل آنا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ سینے پر، بغلوں کے اندر اور چہرے پر سخت بالوں کا نکل آنا آیا علامت میں شامل ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن تمام مراجع الزام کے لحاظ سے 3 علامتیں بچے کے لیے ہیں۔ ایک عمر، ایک جنابت یعنی اس کے منی کا نکل آنا، اور تیسرا اس کے بالوں کا ناف کے نیچے نکل آنا۔ البتہ بیٹیوں کے لیے علامت اس سے مختلف ہے، اور صرف ایک علامت بیان کی گئی کہ بیٹی کی عمر مکمل ہو جائے، 9 سال مکمل ہو جائے۔ 9 سال مکمل ہونے کا مطلب قمری اعتبار سے 8 سال 8 مہینے 20 دن مکمل ہو جائے۔ بعض نے 10 دن کہا ہے تو احتیاط کیجئے، 8 سال 8 مہینے 10 دن اگر مکمل ہو جائیں تو بیٹی پر روزہ نماز واجب ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے والدین کو غور کر لینا، استقبال بعد میں کیجیے گا، راشن کا انتظام بعد میں کیجیے گا، بچوں کی خواہشات پر خیال بعد میں کیجیے گا۔ یہ تو معلوم کر لیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ اس پر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آئیے مسائل فقہیہ کے بیان کے ساتھ ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں، اور استقبال ماہ رمضان سے پہلے ہم نے کل آپ کی خدمت میں دعائے وداع بیان کی۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواجہ آبا سالت ہروی امام کی خدمت میں پہنچے ہوئے،
اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ مبارک شعبان کے آخری ساعتوں میں کچھ باتیں بیان فرمائی تھیں کہ 3 روزے پیشوائی کے رکھے جاتے، استقبال ماہ رمضان کے 3 روزے جس نے رکھ لیے تو سبحان اللہ ماشاء اللہ، نہیں رکھے تو اب ودا کیسے کرے؟ تو ودا کے کلمات کل دہرائے تھے، آج پھر دہرا دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں مسلسل آخری ساعتوں میں اگر آپ کے علاقوں میں ابھی ماہ شعبان کی ساعت باقی ہو، لمحات باقی ہو تو پڑھ لیجیے گا۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ ٹھیک، اگر یہ یاد نہ رہے تو مفاتی میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر اردو میں پڑھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ کے رب کو آپ کی زبان آتی ہے۔ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کو رب کی زبان نہیں آتی، مگر رب کا مسئلہ ہے کہ رب کو آپ کی زبان آتی ہے۔ اپنی زبان میں کہی پروردگار اگر تو نے ماہ شعبان کے گزرے ہوئے دنوں میں مجھے نہیں بخشا تو اب جو باقی رہ گئے ہیں اس دنوں میں، راتوں میں، ساعتوں میں، لمحات میں، سیکنڈز میں جو باقی رہ گئے شعبان کے، اس میں مجھے بخش دے۔ ماہ مبارک شعبان کا ودا اور ماہ مبارک رمضان کا استقبال۔ ودا میں امام نے کچھ اور باتیں بیان فرمائیں جو دونوں باتوں کو شامل کر رہی ہیں، ودا بھی ہو رہا ہے اور استقبال بھی ہو رہا ہے۔ ودا کیسے، استقبال کیسے؟ ودا ایسے کہ اس کا مزاج بھی وہی والا ہے جو مزاج ماہ رمضان ہے، یعنی اگر ماہ شعبان میں روزے تو ماہ رمضان میں روزے، ماہ شعبان میں دعا تو ماہ رمضان میں دعا، ماہ شعبان میں درود تو ماہ رمضان میں درود، ماہ شعبان میں تلاوت قرآن تو ماہ رمضان میں تلاوت قرآن۔ تو گویا ان آخری ساعتوں کو ایسا سمجھیے جیسے کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے موسم ہوں۔ امام فرماتے ہیں اے آبا سلط، جانتے ہو کہ کس طرح اب باقی رہ جانے والی ان ساعتوں میں ماہ شعبان کی عبادتوں کو انجام دو، کثرت دعا، تلاوت قرآن، گناہوں کی مغفرت، توبہ، ترک گناہ، ادائیگی حقوق العباد، دلوں کو صاف کر لینا۔ ان 7 چیزوں کو امام نے بیان فرمایا۔ یہی 7 باتیں ہیں ودا کے اعتبار سے، اور یہی 7 باتیں ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے۔ تو اب ماہ مبارک شعبان کا ودا ہو گیا۔ اس طرح ودا ہو کہ آپ جب ماہ مبارک رمضان کی ساعت میں داخل ہوں تو آپ کے گناہ بخشے جا چکے ہیں، آپ تلاوت قرآن پہلے شروع کر چکے ہیں۔ اب ایک مسئلہ آپ کی خدمت، لوگ خیال کرتے ہیں شاید کہ 30 پارے اور 30 دن، تو یہ بات یاد دلا دوں کہ یہ مکتب اہل بیت کی علامت نہیں۔ خدا نے قرآن نازل کیا آیتوں اور صورتوں کے انداز میں، نہ تو خدا نے رکوع قرار دیے اس میں، نہ خدا نے منزلیں قرار دیں، نہ اجزاء قرار دیے۔ یہ سب بعد میں تابعین اور تابع تابعین کے بنائے ہوئے مسائل ہیں۔ اصحاب سمجھتے تھے کہ 7 دن میں قرآن پڑھنا چاہیے تو 7 منزلیں قرار دے دی۔ بعض سمجھنے لگے نہیں، پورا قرآن تو کم از کم 30 دن میں ہونا چاہیے، تو 30 دن قرار دے دی۔ نماز تراویح کا مسئلہ آیا تو ان کے علماء نے اس میں رکوع لکھ دیے۔ کیا مطلب؟ کہ رکوع لکھے کہ 20 رکعت نوافل پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان کی ہر شب میں، تو 20 رکعت میں ہر رکعت میں 1 رکوع، تو تقریباً 540 بنتے ہیں اس اعتبار سے۔ تو 540 رکوع 27 رمضان تک مکمل ہو جاتے ہیں۔ یہ رکوع اس لیے بنائے گئے۔ مکتب اہل بیت میں اس قرآن مجید کے اندر آپ کی ہمارے لیے آیتیں اور سورتیں، اور جہاں جہاں سجدے کے مقامات۔ اب آئیے، تلاوت قرآن کو ماہ مبارک رمضان سے پہلے شروع کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن الگ ہے جو شعبان میں چل رہا تھا، یہ قرآن الگ جو ماہ رمضان میں شروع کروں گا۔ نہیں، کوئی ایسے، قرآن تو ایک ہے۔ ماہ رمضان میں پڑھیں، ماہ شعبان کہ جناب پورے مہینے کے لیے اتنے SMS، پورے مہینے کے لیے اتنا نیٹ، اور پورے مہینے کے لیے اتنی کالز اس کے نیٹ ورک پر جو سیم اپنی ہے اور ادر نیٹ ورکس کے اوپر۔ اسی انداز سے ماہ مبارک رمضان نے پورا پیکج آپ کو دیا ہے۔
رات کی دعا، دن کی دعا، سحری کی دعا، افطار کے وقت کی دعا، افطار سے پہلے کی دعا، افطار کے وقت کی دعا، افطار کے بعد کی دعا، اور اس کے بعد دن بھر جہاں جہاں بھی موقع ملے آپ کو ایسی دعاؤں کا سلسلہ موجود ہے کہ انسان ماہ شعبان سے اپنے آپ کو آمادہ کر لے دعاؤں کے لیے۔ اور کچھ جملے دعاؤں کے ہم نے کل پہ بیان کیے تھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کچھ جملے آج آپ کی خدمت میں اس دعا سے پیش کر دیے جائیں۔ کل ہم نے 2 جملے بیان کیے تھے کتاب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی نے۔ اس دعا کو چھٹے امام سے اس طرح روایت کے اعتبار سے نقل کیا: اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ اس کے بعد آج آپ کی خدمت میں اسی دعا سے 2 جملے اور یہ جملے کون سے کہ جہاں پر انسان اپنے رب سے 2 چیزیں اور مانگ رہا: اللہم انی اسألک، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الی کل خیر سبیلا، کہ تو مجھے ہر خیر کا راستہ عطا کر دے، اور جس سے تو راضی نہیں اس کا راستہ بند کر دے، جو تجھے پسند نہیں اس کا راستہ بند کر دے۔ 2 باتیں آج آپ کی خدمت میں، اور بہرحال اہل ایمان کے لیے تو بہرحال یہ دعا زبانی یاد ہوگی، نہ ہو دیکھ کے پڑھ لیجئے گا، اور ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا۔ 2 جملے آج خاص طور سے کہ خدا سے کیا مانگے؟ پروردگار ہر خیر کا راستہ عطا کر دے۔ بات واضح ہو رہی؟ اب خیر اگر روزے میں ہے، خیر نماز میں ہے، خیر دعا میں ہے، خیر رات کی شب بیداری میں ہے، خیر حقوق العباد میں ہے، خیر دعا مانگنے میں ہے، خیر درود آل محمد میں ہے، مجھے ہر خیر کا راستہ دکھا دے اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے یہ بات میں ریپیٹ بھی ہو۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے کتاب اقبال الاعمال کے اندر، کیا سید کی بات ہے، سبحان اللہ۔ ابن طاؤس و عظیم شخصیت کہ جنہوں نے ہفتے کے دنوں کی دعا الگ، دن اور رات کے اعمال الگ، مہینے کے ہر روز کی دعا الگ، اور سال کے اعمال کی دعائیں الگ، 4 کتابیں لکھی صرف دعاؤں کے موضوع۔ دن اور رات کیسے گزاریں، ہفتہ کیسے گزاریں، مہینہ کیسے گزاریں، اور سال کیسے گزاریں۔ تو یہ میں بات پیش کر رہا ہوں سال کے اعتبار سے۔ کتاب کا نام ہے اقبال الاعمال، اور یہ 19ویں شب کی دعاؤں میں سے دعا ہے۔ عجیب دعا ہے، ہو سکتا ہے اگر مجھے یاد رہا اور کوئی موقع بن گیا تو میں اس کو واپس دہراؤں آپ کی خدمت میں۔ الہی ما کانا دعاکا من لم تجبہ، بہت ایک جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ فرماتے معصوم کہ پروردگار اس نے تجھ سے دعا مانگی ہی نہیں جس کو تو نے دعا کا جواب نہیں دیا ہے۔ ہم لوگ عجیب ہیں، ہم خدا پہ الزام رکھتے ہیں دعا قبول نہیں کر رہا، کیا ہو گیا؟ دعا قبول نہیں ہو رہی ہماری۔ آئیے غور تو کیجئے کہ معصوم نے کس طرح سے متوجہ کیا، الہی ما کان دعاک، اس نے دعا مانگی ہی نہیں ہے، من لم تجبہ، جس کو تو نے جواب نہیں دیا۔ اب کبھی کبھی ہم بہانے کرتے ہیں، آپس کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، ہم سب ایک سو جانتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے فون نہیں کیا، آپ بہانہ کریں، فون کیا تھا آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ابھی تو خدا بہتر جانتا ہے کس کا نمبر بند ہے۔ میں کہتا ہوں سب کے نمبر بند ہو سکتے ہیں، مگر خدا کی ایسی ہاٹ لائن ہے جو بند نہیں ہو سکتی، اور اس پر اتنا لوڈ ڈال دیا جائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک ساتھ اگر 5 لوگ مجھے ایک وقت میں کال کر رہے ہو تو آپ یقین کریں کہ کسی ایک کو میں اٹینڈ کر سکتا ہوں، باقی 4 کو ایک ہی جواب ملے گا کہ جی آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پہ مصروف ہے، انتظار کیجئے۔ خدا کی ہاٹ لائن ایسی ہے، کسی کو یہ آنسر نہیں ملتا کہ جی آپ کا مطلوبہ نمبر کسی اور نمبر میں مصروف ہے، انتظار کیجئے۔ آپ جب بھی دعا مانگے، اللہ اکبر،
تو کبھی ایسا بہانے لوگ کرتے ہیں کہ میں تو آپ کو کال کر رہا تھا، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی مجھے. اگر میرے پاس نیٹ ورک بہت عمدہ ہو اور کبھی بھی کوئی ایسی پرابلم مجھے نہ آتی ہو تو میں کہہ سکتا ہوں نہیں بھائی، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ نے کال کی ہوتی میں ریسیو کرتا، آپ کی کال نہیں آئی تو ریسیو نہیں ہوئی. امام کا یہی جملہ ہے، الہی مکان داک من لم تجبہ، اے خدا جس کو تو نے جواب نہیں دیا اس نے اصلاً تجھ سے کچھ کہا ہی نہیں. اللہ اکبر. جتنا غور کرتے جائیے اور دعا سے قریب ہوتے جائیے گا. ماہ مبارک رمضان کا استقبال اور امام علیہ السلام کی یہ دعا جو آپ پہلی شب میں پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے رویت کے لحاظ سے یہ آخری شب قرار پائے، بعض علاقوں میں ہو سکتا ہے پہلی شب قرار پائے، آخری شب ماہ شعبان کی ہو تب بھی پڑھ سکتے دعا، اگر پہلی شب ماہ رمضان کی ہو تب بھی پڑھ سکتے. اب اس دعا میں دو چیزیں مانگی گئی تھی. ایک، اے خدا مجھے ہر ایک بھلائی کا راستہ تو دکھا دے. اللہم انی اسألک الی کل خیر سبیلا. میں صاحبان ایمان کے لیے کیا جملہ استعمال کروں، آپ تو لفظ سبیل سے خوب واقف ہیں، کچھ اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا مگر سبیل سمجھ میں آتی. اور سبیل جب نام حسین پر ہو تو کیا کہنا. نام حسین کی سبیل سے سبیل یاد رکھی، سبیل کہتے ہیں طریقے اور راستے کو. خدا کا بڑا احسان ہے کہ جو ہم شربت اور پانی پیش کرتے ہیں وہ راستہ دہن سے ہوتا ہوا حسین تک جاتا ہے. سبیل حسین. پانی آپ نے پیا، راستہ کہاں تک پہنچے گا؟ حسین تک. تو پروردگار ہر خیر کا راستہ سبیل تو مجھے دکھا دے، اور جو تجھے ناپسند ہو اس کا راستہ مجھ پہ بند کر دے. کیا عجیب کیفیت. مانعا الی ما لا تحب مانعا، اور جو تجھے ناپسند ہے اس کا راستہ روک دے، بند کر دے اسے. غور کیجیے گا کہ کبھی کبھی ایک بہانہ بن جاتا ہے. ویسے تو بچے رات میں بیٹھ کر کارٹون دیکھ لیا کرتے تھے، اب جب ماہ رمضان کا آغاز ہوا آپ گھر میں آئے، دیکھا بچے بیٹھے ہوئے کارٹون دیکھ رہے ہیں، آپ نے آ کر وہاں سوئچ آف کر دیا. اب لا محالہ بچوں نے قرآن پڑھنا کہ بیٹھ قرآن پڑھنے کے لیے، تو ایک راستہ بند کیا، ایک کھول دیا. اے پروردگار ایسے میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ خیر کے راستے کھول دے اور جو تجھے پسند نہیں اس کے راستے بند کر دے. یہ تو تھی دعا. اب استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے بہت مشہور خطبہ استقبالیہ بیان کیا جاتا ہے. آئیے کچھ جملے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں اور پھر کچھ پیغامات لیتے ہوئے آج کی حد تک بات کو مکمل کریں گے کہ استقبال ماہ رمضان کیسے ہو. جیسے اس کا مزاج ہے. ماہ رمضان کا مزاج کیا ہے؟ روزہ، نماز، تلاوت قرآن، کثرت دعا، توبہ استغفار، اور عام افراد کے لیے سر پہ ٹوپی پہن لینا، خواتین سر پہ دوپٹہ لے لینا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ علامت استقبال ماہ رمضان کی؟ بعض گھروں میں استقبال عجیب ہوتا ہے. لمبی لسٹ بن رہی ہے کہ اس مرتبہ کتنا کیا کیا سامان لینا ہے، پہلی تاریخ کو یہ بنانا ہے، اس کے بعد یہ بنانا ہے. اب کچن کے نام سے بھی چینل کھول دیے گئے، یہ بنائے جاؤ، اور رات بھر کوئی اپنی زبان کے ذائقوں کا نام ماہ رمضان ہو گیا، یا گھر میں راشن جمع کرنے کا نام ماہ رمضان ہو گیا. تو قبلہ کون رہے گا اور کون بچے گا اور کون کھائے گا؟ کیا معصومین نے اسی طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال کیا؟ آئیے غور کیجئے کہ ہم دو مثال لے سکتے ہیں استقبال کے حوالے سے. استقبال کبھی ہوتا ہے تو موضوع دیکھ کر ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں ایک عجیب سی. اگر آپ دولہا کا استقبال کریں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تو آپ کی فاتحہ ہو جائے گی. پھر تو دولہا آ رہا ہے، آپ نے کہا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، لوگ آپ کو پکڑ لیں گے کیا ہو گیا، کیا عجیب بات کر رہے ہو. ہمارے درمیان تو ابھی تک مسئلہ سفید لباس کا، سرخ لباس کا اٹکا ہوا ہے. ابھی تک لباس سے فطرت نہیں پہچان سکے. ہاں رنگوں میں کھوئے ہوئے، وہ الگ موضوع ہے. تو استقبال مزاج کے لحاظ سے ہوتا ہے.
दूल्हा का इस्तकबाल है तो फूलों से होगा, दुरूद से होगा, मुबारकबाद से होगा। मैयत का इस्तकबाल है तो कलमा शहादत से होगा। अब इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं दूल्हा का इस्तकबाल करें कलमा पढ़ते हुए और मैयत का इस्तकबाल करें मुबारकबाद देते हुए, तो फिर आपका अंजाम क्या हो? मिजाज मुख्तलिफ है। तो माह रमज़ान का इस्तकबाल करें उसके मिजाज के एतबार से। क्या करें इस्तकबाल के लिए? इस्तकबाल के लिए उस तरह का अमल इख्तियार करें कि आप मुनज़्ज़म कर लें अपने आप को। आइए बनाइए डायरी, 30 रोज़े, और 30 रोज़ों में से मैं पहले दिन ये पढ़ूंगा, ये दुआ। सारी दुआएं मैं एक साथ नहीं पढ़ सकता। परवरदिगार, मेरी जॉब भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, जाना भी है, घर में बच्चों का ख्याल भी करना है और खाना ही पकाना है, ख़वातीन का मसला। तो आप एक बनाइए बरनामा, यानी एक बनाइए प्रोग्राम, टाइम टेबल बनाइए, उसमें आप किस दिन क्या पढ़ेंगे। मसलन एक नहजुल बलागा से एक हिकमत नंबर 1, हिकमत नंबर 2, हिकमत नंबर 3, माह रमज़ान का इस्तकबाल। उसके बाद में ये इसमें टाइम लगता है 1 मिनट का। उसके बाद में एक आयत पढ़ूं मसलन, या उसके बाद में फिर एक नमाज कोई ख़ास पढ़ लूँगा। उसके बाद में मौका मिलेगा एक दुआ पढ़ लूँगा। और फिर रोज़ाना टिक कीजिए कि आज आपने अपने टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया। शायद सारी ज़िंदगी वैसे आपने सहीफ़े कामला पे इतना गौर ना किया, मगर इस माह मुबारक में अपने बरनामे में लाइए सहीफ़े कामिला को, सहीफ़े अलविया को, उन तमाम दुआओं को जो आले मोहम्मद की बारगाह से आता हुआ।